نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے امام گزرے ہیں، کسی نے بھی نعوذ باللہ کبھی یہ بحث نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ایک بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام تنازعوں سے، تمام متنازعوں سے بالکل پاک ہے۔ کبھی کوئی بندہ یہ بحث کرنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے کہ ناری تھے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی مرضی مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، کہ اپنی اوقات سے فالتو بات کرنی۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MH2 ایرو ٹاپکس پر۔ دوستو آج کی شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ ایک بار ضرور سننا، آج تک ایسا بیان نہیں سنا ہوگا دوستو، اس بیان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ ایک دن صبح سیدنا بلال کو کہا ایک ضروری میٹنگ سے کہیں جانا ہے، ضروری کام سے جانا ہے، تم دونوں تہجد کے وقت تیار رہو، فوراً نماز کے بعد فجر کے وقت باہر چلیں گے، کسی کے ساتھ ملاقات طے ہے، کوئی معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے فوراً بعد چل پڑے۔ ابھی نئے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، چند گلیاں گزری، ایک گلی کی نکڑ پہ سنسان جگہ پر ایک بوڑھی اماں رو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک روک دیے، سیدنا بلال کو پوچھا، فرمایا اس اماں سے پوچھو نہ روتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، پوچھو نہ روتی کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے ضروری کام سے جانا ہے، اب پہلے اس کے رونے کی وجہ پوچھیں۔ فرمایا ہاں پوچھو، کیونکہ اب اس بوڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کو پوچھا سیدنا بلال سے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی جی میں غلام ہوں، تیل لینے کے لیے آئی تھی، مالک نے بھیجا تھا، تیل خریدا، بوڑھی عورت ہوں، پیر میں ٹھوکر لگی، برتن گر گیا، زمین میں تیل گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا گھر پہ جاؤ جلدی اور واپس آؤ، تیل کے لیے برتن لاؤ، تیل خرید کے لاؤ۔ لیکن اس کے درمیان مجاہد حبیبی صاحب اور تمام علماء آپ کو ایک بات سمجھا دوں، یہ ہمارا ایمان ہے، اگر رسول اللہ اس زمین کو کہتے تیل واپس دو، دیتی کہ نہیں دیتی بھائی؟ دیتی، بے شک دے دیتی کہ نہیں؟ دے دیتی۔ لیکن ہمیں سکھانا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی مظلوم تمہاری مدد کے لیے آئے تو پھر کرامت کا انتظار نہیں کرنا، اپنے پیسے لگا کے اس کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ضروری بات یاد آ گئی، وہ آپ کو میں سمجھاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے امام گزرے ہیں، کسی نے بھی نعوذ باللہ کبھی یہ بحث نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ہماری بدبختی ہے، سنو میرے لفظ دھیان سے، یہ ہماری بدبختی ہے نعوذ باللہ، ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ ایک انجینئر اچھا انجینئر ہے کہ نہیں، یہ انجینئر بتائے گا۔ ایک سیاستدان اچھا سیاستدان ہے کہ نہیں، ایک سیاستدان بتائے گا۔ ایک نبی کے پاس کیا ہے یہ صرف نبی بتا سکتا ہے، کوئی مولوی ملا نہیں بتا سکتا۔ بے شک ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ ایمان بچانے کی بات بیچ میں کر رہا ہوں، ہر چیز کا ایک دائرہ، ایک اوقات ہوتی ہے، ایک تھانے دار ہوتا ہے SHO، اس کا ایریا ہوتا ہے، ایک DC ہوتا ہے اس کا بھی ایریا ہوتا ہے، مکھ منتری ہوتا ہے اس کا بھی ایریا ہوتا ہے، بے شک کوئی پردھان منتری راشٹرپتی بن جائے اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرے سے باہر کی بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا یہ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے۔
کیا بات ہے؟ جو بندہ اس بات میں نعوذ باللہ بحث کرتا ہے اپنے مسلک میں کسی اور مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بحث اس کو جہنم کے دہانے پر لے جائے گی۔ رسول اللہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس معاملے میں بحث کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام چاہتے وہ تیل دے دیتی زمین، نہیں بھائی، بے شک دے آپ کو دیتے۔ یہ بھی نہیں پتا ہوگا، ایک بدو آیا، اس بدو نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بدو سمجھتے ہیں نا، دیہاتی اجڑ آدمی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہنے لگا نہیں نہیں ایسے نہیں مانوں گا۔ وہ گاچھ آئے، وہاں سے اکھڑ کے آپ کو آ کے کہے کہ آپ کو سلام کرتا ہوں تو میں آپ کو مان لوں گا۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ہم اس گاچھ کو بلانے جائیں، تم ہی اس جا کے درخت کو کہہ دو کہ تمہیں محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے مقصد۔ اور پھر وہ درخت اکھڑا اپنی جگہ سے اور گھسیٹتا ہوا رسول اللہ کے سامنے آیا، سلام پیش کیا محمد رسول اللہ کو۔ اور پھر اس سے آگے کمال کی بات بتاؤں، امام سیوطی نے لکھا ہے، صاحب طبقات نے لکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے واپس گیا اور زمین کے جس مٹی سے جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پیوست ہوئی، تاکہ کل کو کوئی چھوڑا یہ نہ کہے کہ آندھی سے درخت اکھڑا تھا، جس طرح چل کے آیا اسی طرح واپس چل کے اس جگہ پیوست۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ عشق ہے۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکی جو ہے اس کو صحابہ نے گرفتار کیا، شہزادی ہے، امام حضرت حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے تو ہم اس کو حاتم طائی کہہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں پہ وہ شہزادی لڑ پڑی تو صحابیات نے اس کے ہاتھ باندھ لیے، اس کو جب دربار رسالت میں پیش کرنے لگے، سنو مسلمانوں یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی، جب اس کو پیش کرنے لگے پیارے پیغمبر نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی ہے، اور وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، اور میں سوچ کے گئی تھی کہ مجھے کیوں پکڑا، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ میرا جواب نہیں آئے گا۔ وہ یہ طرح طرح کے سوال سوچ رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے جب دور سے دیکھا، اپنے ایک صحابی کو کہا اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ اللہ اکبر۔ کون سی چادر؟ رحمت والی۔ پتہ کیسے بنی رحمت والی؟ یہ بھی نہیں پتا نا؟ پتہ اس لیے نہیں ہے تم مولوی کو پورے پیسے نہیں دیتے ہو تنخواہ کے۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اچھی کلاس۔ جو 5 وقت کے امام ہیں، کتنی تنخواہ ہے یہاں مولوی کی جی؟ 5000۔ 10,000۔ ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000۔ مزدور دن میں کتنی دہاڑی لیتا ہے؟ 500۔ وہ 500۔ مولوی کی دہاڑی 250۔ اگر ایک کٹوری چلو بھر پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے اس میں ڈوبنے کی۔ اللہ، جتنے بھی مسجدوں کے پردھان ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، اگر کوشش کریں اس پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو، کیونکہ یہ باتیں علماء نے بتانی ہیں۔ علماء تب بتائیں گے جب وہ اپنے معاش سے آزاد ہو جائیں گے، جب بیوی بچوں کی پرورش سے بے پرواہ ہوں گے۔ اب تم نے مولوی کو اتنا ہدیہ دینا ہی نہیں کہ وہ صبح شام بخاری کھول کے تمہیں سیرت النبی کے واقعات سنا دے۔ تمہیں تو فتویٰ چاہیے، وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنے چچا کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنی کمیٹی کے خلاف۔ زندہ باد، زندہ باد۔ فتویٰ چاہیے نا جی۔ اچھا فتویٰ بھی کس کے خلاف چاہیے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا اور کوئی فتویٰ مانگنے بھی نہیں جائے گا۔ یہ جو ہم نے اسلام کا بنٹا دھار کیا ہوا ہے، ہم اس اسلام سے ہزاروں میل دور آ گئے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ سنو، اس بیٹی کو جب رسول اللہ نے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی رحمت والی چادر پتہ ہے بھائی؟
नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज में जाना था, मेराज की जब शब होनी थी, तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अकेले जिब्रील नहीं आए, 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल में खड़े किए गए, बुर्राक सवारी लगाई गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब कमरे में जिब्रील दाखिल हुए तो देखा प्यारे पैगंबर सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जी आपका प्यारा नबी सो रहा है, क्या इनको आवाज दे के उठाऊं? अल्लाह ने डांट के कहा, खबरदार, मेरे नबी को आवाज नहीं देनी, शायद वो आवाज ऊंची आवाज की वजह से उनको परेशानी हो जाए। फरमाया आवाज नहीं देनी। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह दबा दूं, हाथ दबा दूं? अल्लाह ने क्या कहा? वो फरमाया नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। सारी दुनिया के शायरों ने, हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम आपका? असद आजमी। असद आजमी साहब ने नात पढ़ी। सबसे बड़ा एक शायर था हजरत शेख सादी। बेशक नाते लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता रहा, कहने लगा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि रसूलुल्लाह के लिए कहूं क्या। आखिर एक दिन एक लफ्ज कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। फरमाने लगे कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाया कि बस इतनी बात समझ आ गई कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जिब्रील ने कहा कि यार अल्लाह के नबी को हाथ लगाऊं? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहां नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए। इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो। इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर रुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए। फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी। और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची, कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। अल्लाह सल्लल्लाहु। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में। उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए। ये बहन पकड़ी गई थी। अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं
وہ حکمران نہیں ہیں، وہ دلوں کے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت عدی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا بہنا میں بھی حاتم کا بیٹا ہوں، تو کہتی ہے تو میں جاؤں گا رسول اللہ کے پاس، لیکن سنا ہے وہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں، میں جب ملوں گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ان کے گھر پر ملوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا گھر کیسا ہے، محل کیسا ہے، ان کی جائیداد کیسی ہے، رہن سہن کیسا ہے، تاکہ میں اندازہ لگا لوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اس کے بیچ میں یہ مسئلہ سمجھتے جاؤ، کچھ لوگ پوچھتے ہیں علماء حق کون ہیں، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں علماء سو کون ہیں۔ ارے علماء حق وہ ہیں جن کے بینک بیلنس زیرو ہے، اور علماء سو وہ ہیں جن کے پاس جائیدادوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو جائیداد کے پجاری ہوں گے وہ علماء حق نہیں ہو سکتے۔ اچھا انکشاف۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ دی ہمیں، لیکن خود کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ دولت سے پیار کیا ہی نہیں، جب جو آیا اللہ کے راستے کے اندر نچھاور کر دیا۔ اب عدی نے یہ عجیب بات کہی کہ میں جاؤں گا تو جا کے مسجد میں نہیں، ان کے گھر پہ ملوں گا۔ عدی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ پہنچا، مسجد میں رسول اللہ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے، اور جب میں اندر داخل ہوا پیارے پیغمبر نے ایسی بات کہی، فرمایا میرا دل دک دک کرنے لگا۔ فرمایا جب میں اندر گیا، ابھی جا کے سلام کیا، پیارے پیغمبر نے کہا عدی اوے آجا، تیرا ہی انتظار تھا۔ فرماتے میں کانپ پیا کہ میرا نام کیسے پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مانا کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ ہے علم غیب صرف اللہ کے لیے، لیکن جہاں رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ نے عطا فرمایا اس وقت، بے شک ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ عدی فرماتے میں گھبرا گیا جب رسول اللہ نے کہا عدی آجا تیرا انتظار تھا۔ فرمایا ابھی بیٹھا ہی تھا، چند لمحے گزرے تھے، پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی چلنا، تیرے ساتھ گھر پہ جا کے باقی بات ہو۔ اللہ فرماتے میں پھر گھبرایا کہ نبی علیہ السلام یہ بھی جانتے کہ میں تو ان سے گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدی کہتے ہیں کہ ابھی مسجد نبوی سے باہر نکلے، سنو مسلمانوں، مسجد نبوی سے جب باہر نکلے تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، پگلی عورت، سدری عورت، جیسے گاؤں میں ایک آدھا بچہ پاگل ہوتا ہے نا جی، ایک آدھا بوڑھا، ایک عورت، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہر ایک گاؤں میں ایک دو لوگ، تو ایک ایسی عورت جو دماغ جس کا کم تھا وہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ رک جائیے، یا رسول اللہ رک جائیے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، اس نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے۔ سنو پیغمبر نبی علیہ السلام کا اسوہ، آج کل تو مولوی بھی وہ گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں بڑھیا اے سی کولر لگاؤ، اللہ معاف کرنا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ بے شک آج کل تو حضرت جی کو بھی مرید وہ چاہیے جس کے پاس حرام کے پیسے زیادہ ہوں، آرام اس سے زیادہ ہو۔ بے شک یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس پگلی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا، جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی تھا، انہوں نے سب صحابہ کو وہیں چھوڑا۔ اس عورت کو کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہاں نہیں، تھوڑا سائیڈ پہ آئیے۔ پیارے پیغمبر اس کو تھوڑا سائیڈ پہ لے گئے۔ اس عورت نے عجیب بات کی، کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ جائیں، وہ بھی ریت پر بیٹھ گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ریت پر بیٹھ گئے۔ اللہ اب وہ باتیں کر رہی ہے، اس نے ایک شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے مجھے پاگل پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے حکم جاری کر دیا آج کے بعد کوئی اسے پاگل نہ کہے، کوئی پتھر نہ مارے۔ پھر طرح طرح کی باتیں کرتی رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا، اچانک اس کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے تو کہیں جا رہے تھے۔ کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں، قربان جاؤں۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا، فرمایا اگر دوبارہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے پھر میرے پاس آ جانا، گھبرانا نہیں۔
جب نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس پہنچے انہوں نے ادب سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ عورت پاگل ہے، یہ کملی ہے، یہ سدری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیارے پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں نہ سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ عدی کو اپنے گھر لے گئے، عدی نے دیکھا رہے یہ تو ایک صرف کھجور سے بنا ہوا کمرہ ہے، کھجور کی چٹائی، کھجور کا تکیہ، کھجور کا بستر، اور نبی علیہ السلام نے کھجور ہی کھانے کے لیے پیش کی، دودھ پلایا۔ عدی بالکل حیران ہے۔ ملاقات جب مکمل ہوئی فرمایا عدی اب آپ جا سکتے ہیں۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ سن لو، مسئلے مسائل تمہیں بچا نہیں سکتے، فتوے تمہیں بچائیں گے نہیں۔ کائنات میں ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، خدا کی قسم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پوری دنیا کے دشمن کو اگر ڈر لگتا ہے تو صرف اس بات سے لگتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کا نام آ جاتا ہے تو یہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ہمیں جوڑے ہوئے ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہے، بے شک۔ اور رسول اللہ کے نائب ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام بیٹھے ہیں۔ بڑی ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس بیان کے درمیان میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں۔ آپ کے بھی صوبے میں ماشاءاللہ الگ الگ مسلکوں کے لوگ ہیں، ایک بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام تنازعوں سے، تمام متنازعوں سے بالکل پاک ہے۔ کبھی کوئی بندہ یہ بحث کرنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے کہ ناری تھے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی مرضی مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، کہ اپنی اوقات سے فالتو بات کرنی نہیں چاہیے۔ اسلام کی تاریخ ہے، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی عالم نے اپنے بیان کے دوران، اپنی تقریروں کے دوران نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ذات تو بالکل تمام تنازعوں سے پاک ہے۔ آج دو دو ٹکے کے لوگ جن کو استنجا کرنے کی ابھی تمیز نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، رسول اللہ کو اللہ نے کیا دیا اور کیا کچھ دیا یہ صرف اللہ جانتا ہے، دنیا کے کسی بندے کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام ٹہلنے نکلے، چھڑی اٹھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ چھڑی اٹھائی، اچانک ایک جگہ رکے، فرمایا دیکھو یہاں ابو جہل گرائیں گے صبح۔ نبی علیہ السلام نے تمام مقامات پر اپنی چھڑی رکھی، فرمایا یہاں عتبہ، یہاں ولید، یہاں عبداللہ بن جدعان، یہاں امیہ۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تھانے دار کا علاقہ طے ہے، ڈپٹی کمشنر کا علاقہ طے ہے، وزیر اعلیٰ کا علاقہ طے ہے، ملک کے وزیر اعظم کا علاقہ طے ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی حدود سے باہر کی بات نہیں کرتا، اور جو ہماری حدود سے آگے کی بات ہو اس میں بحث کر کے اپنے ایمان کو بھی خراب کرنا، دوسرے کے بھی ایمان کو خراب کرنا، نعوذ باللہ شان رسول میں بے ادبی کا مرتکب ہونا، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گفتگو متنازع کبھی
हो नहीं सकती। जब कादियानियों के साथ भी मुनाजरे की लोगों ने बात की तो उलमा लुधियाना ने कहा मुनाजरा तो उस बात का होता है नाउज़ बिल्लाह जिसमें शक और शुबा हो। इस बात में कोई शुबा है नहीं कि अब क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई नबी बनकर नहीं आ सकता। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वो भूल ही गए। लड़ाइयाँ हो रही हैं, अजान जोर से दी कि आहिस्ता दी है, पजामा ऊपर है कि नीचे है, मूछें लंबी हैं कि छोटी हैं, इमाम साहब देर से आए कि जल्दी आए, अल्लाहु अकबर। ये फरोई मसाइल हैं, अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन ये लड़ने के लिए नहीं बनाए, इंतशार पैदा करने के लिए नहीं बनाया है इनको। उस मकसद की तरफ आओ जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने, हमारे मौलाना, क्या नाम है आपका मौलाना? मौलाना असद साहब ने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख बयान की। आपको पता है कि दुश्मन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये साजिश रची क्यों? कभी इस दिमाग के पेच खोले कि पूरी कायनात में आज भी बेशुमार बड़े बड़े लोग रहते हैं। आज भी अगर फ्रांस में, जर्मन में कभी कहीं अगर कोई नौज़बिल्ला बोलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ ही बोलता है। तो ये तो सोचो कम से कम कि रसूलुल्लाह ने ऐसा किया क्या है कि 1450 साल के बाद भी दुश्मन कांप रहा है? किया क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा किया कि उनको पर्दा फरमाए? 1450 साल हो गए, तब भी चार्ली हेब्ले जो फ्रांस जर्मन का है उसको आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तकलीफ हो रही। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया क्या है? मुसलमानों याद ही नहीं कि रसूलुल्लाह ने किया क्या। नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और एक बड़ा खूबसूरत वाकया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का है कि एक दफा मदीनतुल मुनव्वरा में इत्तला दी गई कि मक्के से दुश्मन हमला करने के लिए फिर आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि उनको रोकना मुश्किल। चुनांचे सहाबा से मशवरा किया तो ये बात तय हुई कि मदीने के चारों तरफ एक खाई खोद दी जाए ताकि उस खाई के अंदर की तरफ हम रहें, बाहर की तरफ दुश्मन रुक जाए। चुनांचे निशानदेही करके खाई की खुदाई शुरू हो गई, जिसको जंगे खंदक कहते हैं। इस वाक़े को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस यही वाक़या सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा ताकि जो मेहमान उलमा आए हुए हैं हमारे पास दूर दूर से, उनकी बात जो है आप हजरात सुन सकें। तो खंदक जब खुदाई हो रही थी तो उन दिनों में गर्मी बहुत थी और साथ में कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने को कुछ नहीं था। एक खजूर 2-2, 3-3 साहबा को दी जाती थी कि भी इसको बांट के खा लेना। तो चारों तरफ जब खंदक तैयार होने के करीब आ गई, दुश्मन भी करीब आ रहा था, तो साहबा ने इत्तला दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ऐसी है जहां पत्थर टूट नहीं रहे, जमीन में बहुत बड़ी स्लैब है पत्थर की, एक वो टूट नहीं रही। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मौके पे पहुंचे। अंदाजा लगाइएगा कि दुनिया का अफसर होता, दुनिया का जर्नल होता, दुनिया का कोई सदर होता तो पहले जाके नाराजगी का इजहार करता कि इतने दिन से तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी वजह से नुकसान हो सकता है, यहां से दुश्मन अंदर आ सकता है, कुछ भी कहता। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौके पे पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हथौड़ा अपने हाथ में पकड़ा। एक बात आपको यहां समझाता चलूं, माशाल्लाह मैं अभी मालदा भी गया था बंगाल। एक बात आप सबको समझा दूं, जो मौलवी हैं वो भी समझ लें और जो मौलवी नहीं है वो भी समझ लें।
اللہ کے بعد روئے زمین پر کس کی ذات سب سے زیادہ معتبر ہے؟ کس کی ذات؟ محمد الرسول اللہ کی. کس کی بھائی؟ زور سے بولیے, کس کی؟ ہاں, کئی جاہل بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں اتنا تھا, کچھ کہتے ہیں اتنا تھا. جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہاں مفتی خالد صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بعد میں پکڑ لینا میرے جانے کے بعد. جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرنے کے لیے نکلے. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. کوئی بات, جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں دھیان سے سن لو. چلتے چلتے نبی علیہ السلام ایک جگہ رکے, اپنی چھڑی زمین پہ لگائی, فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح کو ابو جہل نے گرنا ہے, اس کی گردن اتاری جائے. چند قدم اور آگے چلے, فرمایا یہاں پر امیہ ہے, ہلاک ہوگا صبح. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے, ایک حیثیت ہوتی ہے, ایک رتبہ ہوتا ہے. ہماری بھی ایک اوقات ہے, ایک حیثیت ہے. تھانے دار ہوتا ہے نا, تھانے میں اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے, وہ اپنے دائرے سے باہر کچھ نہیں کر سکے. ضلع کا مالک ہوتا ہے نا, ڈی ایم, اس کا بھی ایک لکیر کھینچی ہوئی, اس کے دفتر میں نقشہ لگا ہوا ہے, وہ اس لکیر سے پرلی طرف کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی اس کی لکیر کے ادھر گیا ختم, اس کا کوئی حکم نہیں چلے. اسی طرح ملک کا چاہے صدر ہو, ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہو. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے دائرے کا خیال رکھنا ہے. کس کا خیال رکھنا ہے بھائی؟ کہ ہمارا دائرہ کتنا ہے, کتنی ہماری اوقات ہے, کیا ہماری حیثیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کیا ہے, نبی کی کیا اہمیت ہوتی ہے, نبی کا کیا رتبہ ہوتا ہے, وہ ایک نبی بتا سکتا ہے, کوئی دوسرا عام بندہ نہیں بتا سکتا. اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو تمام نبی جا چکے تھے, اس لیے اللہ نے یہ ذمہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ نے یہ ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا کہ ہم بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا گیا. اب یہ ذمہ کس کے پاس چلا گیا جی؟ اللہ کے پاس. تو دنیا میں سارے کان کھول کے سن لو, مولوی ہو یا غیر مولوی, نبی علیہ السلام کی شان کو تولنے کی کوشش کرنا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے کو باندھنے کی کوشش کرنا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ بندہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. کیونکہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نائب ہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا تھا, پھاڑ دیا, پھر آخر ایک شعر لکھا اور فرماتے ہیں میرے دل کو تسلی ہو گئی. کیا لکھا؟ فرماتے ہیں باز از خدا بزرگ توئی, القصہ مختصر. فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اب کہہ دیا ہے مجھے کہ سعدی, خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو بولو, خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول. یہ بنگالیوں کو اس لیے زیادہ سمجھا رہا ہوں, فتوے بہت زیادہ دیتے ہیں. میں ہو کے آیا وہ بھی وہاں بنگال میں, اس لیے یہ مسئلہ تمہیں سمجھایا. اس میں دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی شان بیان ہو سکتی ہے, نعوذ باللہ اس کی حدود نہیں بیان ہو سکتی. یاد رکھیے گا اس بات. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر نہیں ٹوٹ رہا, ہتھوڑا مجھے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب وہی ہتھوڑا آیا جس سے کئی دن سے اس کو توڑ رہے ہیں پتھر کو, ایک ہتھوڑا مارا, دائیں سے لے کے بائیں تک اس میں درار پیدا ہو گئی. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دے دی. کیا فرمایا بھائی؟ پھر دوسرا ہتھوڑا مارا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. فرمایا اللہ نے فارس کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی. اب پھر سمجھو دوبارہ, یہ قصہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, پھر سمجھاتا ہوں. گرمی ہے, قحط ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, دشمن سر پہ آ رہا ہے,
खंदक का ये हिस्सा नहीं टूटा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशानी की हालत में, इतने बुरे हालात में भी जब अपने सहाबा के पास पहुंचते हैं तो हथौड़ा मारने के बाद, दरार पैदा होने के बाद, पत्थर टूटने के बाद मेरे नबी अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाते हैं, उनको डराते नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जिंदगी में जब कभी परेशानी आए, जिंदगी में कभी दुख आए, जिंदगी में कभी मुश्किल आ जाए, या कोई रिश्तेदार परेशान हो, साथी परेशान हो, दोस्त परेशान हो, पड़ोसी परेशान हो, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई यार परेशान है, कोई पड़ोस में रहने वाले परेशान है, तो नबी अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नत है कि हम परेशानी के दिनों में भी लोगों को क्या सुनाते हैं जी? अरे बताओ ना, परेशानी के दिनों में भी क्या सुनाते हैं? खुशखबरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं जी? और बताओ क्या सुनाते हैं? ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। जिस तरह नमाज की सुन्नतें हैं, ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दुखी दिलों को हौसला देना, रोते हुओं को हंसा देना, परेशान लोगों का साथ देना, किसी परेशान को जिसका नुकसान हो गया उसको कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान ना हो, हालात तब्दील हो जाएंगे। लोगों को हिम्मत अफजाई करना, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बोलो भाई, आपने कभी इस सुन्नत पे अमल किया है? आप उल्टा करते हैं, किसी बीमार के पास जाओगे ना, ओहो बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हो, उसका दिल बैठ जाता है। इस्लाम ने मना किया इस्लाम ने लोगों की हौसला शिकली करने से, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। किसी का कारोबार डूब गया, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, भाई उसको हौसला दो, हम मुसलमान हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गिरते हुए को उठा के कंधे से लगाया है, परेशान हाल लोगों को अपनी छाती से लगाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बद्दू जब मुसलमान हुआ तो उसने एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया, फरमाया या रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया, क्या मैं आपकी छाती से लग सकता हूं? फरमाया क्यों नहीं, जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो ईमान वाला, एक दूसरे का भाई। अल्लाह ने हमें कायनात में इसलिए नहीं भेजा कि हम सिर्फ खाएं, कमाएं, सोएं और उसके बाद फिर सुबह को उठ के बैल की तरह काम करने लग गए। हमारा काम है लोगों को हौसला देना, हमारा काम है दुखी दिलों के मरहम लगाना, हमारा काम है नमाज के जरिए बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करना, हमारा काम है अच्छाइयों को आगे लेके जाना, बुराइयों को कुचलना। अगर हम अपने इस मकसद में नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर मुसलमान बनने का क्या फायदा? बस छोटी सी एक गुजारिश, आपने इस्लाम की फोटो देखी? अरे इस्लाम धर्म की फोटो देखी? नहीं, बनाई नहीं किसी ने, देखोगे कैसे? लेकिन आजकल एक फोटो आ रही है उसकी, अपने मोबाइल में सेल्फी खींच लो और अपनी इस फोटो को आराम से देखो। क्योंकि जो हमारे हिंदू सिख दोस्त हैं, गैर मुस्लिम दोस्त हैं, वो इस्लाम को किताबें पढ़ के नहीं जानते, वो इस्लाम को कुरान पढ़ के नहीं जानते, मस्जिद में जाके नहीं जानते, क्योंकि उनका मजहब नहीं है। लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं और समझते हैं। कैसे? क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ काम करता है, क्योंकि मोहम्मद शफी उनके यहाँ दूध डालने जाता है, क्योंकि मोहम्मद जुनैद उनके साथ स्कूल में पढ़ता है। क्या समझे? क्योंकि काशिफ भाई और वो इकट्ठे कारखाने में काम करते हैं, क्योंकि वो और मोहम्मद शफी एक दूसरे के पड़ोसी। अब ये वाली जो तस्वीर है ना, इसको आज रात को इत्मीनान से देखना है। अगर आपको लगता है कि ये तस्वीर ऐसी है कि इसको देखने वाला भी इसकी पीठ के पीछे ये कहता है कि यार अब्दुल रहमान ईमानदार है, बढ़िया बंदा है, इसने कभी बेईमानी नहीं की है जी, तो फिर आप खुश हो जाइए। अगर आपको अपनी तस्वीर देखो, दिल तो झूठ नहीं बोलता है ना, हम झूठ बोल सकते हैं आपस में एक दूसरे को, दिल तो हमसे झूठ नहीं ना बोलता है।
اگر آپ کی تصویر آپ کا دل کہتا ہے کہ یار یہ تو ایک ٹھگ کی تصویر ہے، ایک بے ایمان کی تصویر ہے، ایک زناکار کی تصویر ہے، ایک چوری کرنے والے کی تصویر ہے، تو پھر فکر کا مقام ہے پھر اس تصویر کو اچھا بنانا ہوگا۔ کیونکہ صرف مولوی اسلام کا آئینہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان اپنی جگہ پہ۔ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ مولویوں کو تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ان کا سمبند ہے۔ تو تصویر خوبصورت بنائیں گے دین کی نہیں انشاءاللہ؟ بنائیں گے انشاءاللہ؟ اچھی تصویر بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، جس کو دیکھ کے ہمارے غیر مسلم دوست یہ نہ کہیں کہ مسلمان بے ایمان ہوتے۔ ہمارے جو باپ دادا تھے، ہم سب جتنے بھی مسلمان بھارت میں ہیں، وہ اتنے ایماندار تھے کہ آج اگر ابھی کوئی پنچایت ہو جائے غیر مسلموں کے ساتھ ہماری، کوئی پراپرٹی کو لے کے، پیسوں کو لے کے، اور ہمارے والا بندہ جھوٹ بولنے لگے نا، تو غیر مسلم کیا کہتا ہے پتا ہے؟ کہتا ہے یار تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اتنا اچھی زندگی گزاری ہے کہ ان کا نام لے کے غیر مسلم ہم کو نصیحت کرتے کہ یار تم مسلمان ہو، تمہارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ جلسے میں آئے ہیں، کیا کچھ لے کے جائیں گے؟ اگر تو سبحان اللہ ساری رات ہوتی رہی اور کچھ لے کے نہیں گئے، نصیحت نہیں پکڑی، انسان بننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا۔ آپ کو قوت عمل سے اسلام کو قائم کرنا۔ آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ساری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام سب سے آگے۔ کیوں؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں، تعداد کی وجہ سے نہیں، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے پورے یورپ میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ جس سے معاملہ کر لیتے ہیں وہ سامنے والا 5-10 سال میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار آدمی ہے۔ تو آپ جب کسی سے ٹھگی مارنے لگے، بے ایمانی کرنے لگے، کسی غیر کی بیٹی کی طرف گندی آنکھ اٹھا کے دیکھنے لگے، تو ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنے۔ نماز یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کیا پڑھ کے آگے، وہ نماز کی ضرورتیں۔ نماز یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آئے اور پھر سامنے کسی کی بیٹی کھڑی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بہو، اس کی طرف زنا کے ارادے سے دیکھا تو پھر آپ ڈھونگ کر کے آئے، آپ نماز پڑھ کے، آپ نے ڈھونگ کیا ہے۔ جو عبادت برائیوں سے نہیں روکتی وہ عبادت نہیں ابھی ہوئی۔ جب عبادت برائیوں سے، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو میں کہا کرتا تھا کہ جی اگر نماز برائیوں سے نہ روکے تو کیا کریں؟ فرماتے تھے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت لگا کے اچھی طرح نماز کو پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے نہ۔ تو نماز صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز اس لیے کہ آپ گناہوں سے رکیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا یہاں ریت میں، جب پہلے دن کام شروع کیا کچھ بھی نہیں تھا ریت میں، اس جنگل کے اندر بڑی ہی کشمکش کی حالت میں ان حضرات نے اس گلشن کی بنیاد رکھی، اور 20 سال لگ گئے، 1-2 دہائیاں گزر گئی ہیں، تب آج میں اور آپ ان بچوں کی دستار بندی کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محنت کریں گے تو درخت کو پھل ضرور لگے۔ کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ
کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے، اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا؟ ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا۔ ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے۔ ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے۔ ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار، اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور حالانکہ کئی گناہ بھی کر دینے۔ تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب، پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے، کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا۔ کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا، اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں، پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں، پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے، آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔
خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔ اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی، کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنے پیارے دن ہیں، کتنی پیاری راتیں، کتنا پیارا ساتھ ہے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے، یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں، چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے، اپنے باپ سے کرنی ہے، اور ماں باپ کے اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا۔ اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا، اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے، بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ، روزانہ ہر ایک نماز کے بعد، روزانہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، افطار کے وقت، سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصال ثواب کریں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں ہے۔ اب تیسرا بندہ بھی ہے بھائی، تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پھنسا ہوا ہے۔ ایک اور ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ کون ہے بھائی تیسرا بندہ؟ کون پھنس گیا؟ اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتہ داریوں میں درار ڈالتا ہے، جو صبح شام رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو، صبح شام صرف انہی کی برائیاں، صبح شام ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑاتا ہے، صبح شام اپنے پاس سے ایک خواب بناتا ہے کہ وہ رشتہ دار میرے خلاف ایسا کر رہا ہوگا، پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرو، یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے، نماز بڑھتا رہے، صدقے دیتا رہے، جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیروی اختیار نہیں کرتا، رشتہ داروں میں درار ڈالنی بند نہیں کرتا، تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں ہے۔ آسیدہ سمجھا کہ نہیں سویر نو سحری کرنی ہے بہترین، اور شام نو ودیا روزہ کھولنا، ہو گیا روزہ۔ بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی، اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی، اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں، طاقتیں، دولت، روئے زمین کے خطے، سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا۔ قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر۔ یہ امت اعلیٰ ترین امت اس لیے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے۔ چوتھا بندہ بھی ہے، چوتھا تو بہت برا پھنسا ہوا ہے، کئیوں کی گاڑی وہیں رکی ہوئی ہے۔ چوتھا بھی ہے جس کا روزہ خراب ہو رہا ہے، جس کے روزے کے اندر خرابی ہے، جس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا، جس کے سجدے قبول نہیں ہو رہے۔ چوتھا کون ہے یا اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چوتھا کون ہے یا رسول اللہ؟ کون ہے ایسا بندہ؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک رشتہ داریاں توڑنے والا بھی ہے، قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے۔ اب یہ چوتھا کون پھنس گیا؟ اچھے نمازی ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے
جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بلا وجہ نفرت دل میں رکھتا ہے. اب یہ نفرت رکھ کے سجدہ کر رہا ہے. اگر میری جیب میں، عام مثال دے رہا ہوں میں، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر میری اوپر والی جیب میں پیسے ہوں، زیادہ سجدہ کروں گا گر جائیں گے. اگر اوپر والی جیب میں نعوذ باللہ کوئی نشے کی چیز ہو تو سجدہ کروں گا وہی گرے گا نا نیچے. کیا ہے اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو؟ فرمایا بغض رکھتے ہو دوسروں سے. دونوں صورتوں میں، چغلی کو، غیبت کو، بہتان کو ایک ہی کیٹیگری میں محمد رسول اللہ نے رکھا. مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے، مان لیا کہ اس بندے میں خرابی ہے، مان لیا چور ہے، ڈاکو ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، لیکن اگر یہ بات تم اس کے منہ پہ کہتے اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا؟ برا لگتا. وہ تم سے لڑ پڑتا. تم منہ پہ اس لیے نہیں کہتے کہ منہ پہ کہوں گا تو یہ لڑ پڑے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس میں برائی ہے تو برائی کو بھی بیان کرنا فرمایا منع ہے. اور اگر اس میں برائی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ چور ہے، وہ چور نہیں ہے. تم کہتے ہو بے ایمان ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے. تم کہتے ہو ریاکار ہے، وہ ریاکار نہیں ہے. تم کہتے ہو زانی ہے، وہ زانی نہیں ہے. اگر تم اپنے پاس سے بھی الزام لگاتے ہو، پہلی صورت میں غیبت ہے. اگر اس میں گناہ ہے تو غیبت کا گناہ، اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے تو بہتان کا گناہ. اب چغلیاں کرنے والے بھی خدا کی حضور بخشے جائیں گے کیا؟ اب بے ایمانیاں کرنے والے بھی روزے میں بخشے جائیں گے کیا؟ جن کے دل غیبت سے بھرے ہوئے ہوں، جو گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں، جو مسجد میں آتے ہوں پھر بھی پردھان کی کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں رہتے ہوں، جو یہ سوچتے ہوں کہ فلاں کی خامی کیسے نکالیں، جو 24 گھنٹے اسی چکر میں. اب کسی گھر میں کوئی بہو ہے، کسی کی بیٹی بہو بن کے آ گئی، ہماری کہیں چلی گئی، ہم کہتے ہیں داماد اچھا ہو جائے لیکن ہمارا بیٹا اچھا نہ بنے اپنی بیوی کے لیے. داماد اچھا چاہیے، اپنا بیٹا اچھا نہیں ہو تمہاری بیوی کے لیے. روزہ بھی رکھتے ہو، اپنی بہو کی بے عزتی بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے ماتحت کو بھی ڈانٹتے ہو. پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا؟ یہ صرف آج تک یہی بتاتے کہ یہی کہا میری امت کو بخش دو، میری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ میری. لیکن نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی. ان میں ایک بڑی پیاری بات ہے. فرمایا میں اس بات کے لیے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو گے، میرے بعد تم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، میرے بعد تم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرو گے. جس نبی علیہ السلام نے زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی اس بات کی فکر کی ہو کہ میرے بعد ماتحتوں کا کیا ہوگا، نوکروں کا کیا ہوگا، ملازموں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، مسکینوں کا کیا ہوگا. پھر اس امت پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں. ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغض رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے نماز کے ساتھیوں کے لیے. پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا. روزہ ہوا نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا. روزہ تو برائیوں کو جلانے کا نام ہے، روزہ تو برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے. اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو؟ روزے دار کو تو غصہ نہیں آتا، روزے دار کو غصہ نہیں آتا. اور جب وہ غصہ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا. روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا. روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے. روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے. روزے دار کا عمل اور اس کا کردار. اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کیجئے. ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتا ہے.
ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں۔ اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نا تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی، تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے۔ تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی، تو پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن نہیں بلایا کہ بجان نہیں بلایا تسی سانوں؟ فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا، ایک امام نے جھوٹ بول دیا۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے۔ بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے، بار بار چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو کیا ہو گیا، 2 روپے کم ملیں گے، لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی۔ روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا، روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی، روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے، روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چاہتا ہے تو آج سے نہیں کرتا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوگوں دا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا اس بات کو اب تلاش کر لیں. مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں, لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے, کس وقت تسبیح پڑھتے تھے, کس وقت سحری کرتے تھے, سارا دن معمولات کیا تھے. پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو, تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے, رمضان گزارنا کیسے ہے. ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے, آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری. شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا, خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے, کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں. بہترین قسم کے کھانے, بہترین قسم کے پکوڑے, طرح طرح کی حلوے, طرح طرح کی میٹھی کھیریں, طرح طرح کی کھجوریں, طرح طرح کے پھل, طرح طرح کے شربت, طرح طرح کی کولگیٹ اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو, کولڈ ڈرنک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ, جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو, تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیا کریں. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی, 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار, 3 4 5 دن گزر گئے, چوتھے دن مزدوری ملی ہے, اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی, حسن و حسین کو دی گئی. سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی, اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی. پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے. نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز. آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں. افطار کا وقت ہوتا ہے, محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں ہے, ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, روزہ کھل جاتا ہے, نماز کی تیاری ہو جاتی ہے. تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری چ کھائی ہے نہ لینے, عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا, اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء چ. کبھی دودھ سے روزہ کھولا. نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں. افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی کھانا نہیں کھایا. تو اس بات کو طے کر لیں کہ یہ رمضان خوبصورتی سے گزارنا ہے, گزاریں گے انشاءاللہ. خوبصورتی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ کئی کریمہ ملنڈے منہ تے ایدہ نہیں خوبصورت ہونا. چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب میرے اپنے دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے, فرمانے لگے حضرت وہ مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا, تھوڑی کالی ہے, تو کچھ علاج بتائیں اس کا. میں سوچا حضرت بتا دیں گے کہ فلاں چندن رگڑ کے لگانا, یہ کرنا وہ کرنا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اور تمہاری بیوی دونوں نماز پڑھتے ہو نہیں؟
نماز کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو شکوے سے روک لو بس. آپ یقین مانیں کہ وہ بندہ 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا نماز کی برکت سے اب میری اہلیہ کے چہرے پر کشش ہے، اب اس کے چہرے پر نور ہے. بندہ جتنی مرضی سرخی پاؤڈر لگا لے، جب تک دل گندا رہے گا، جب تک عبادت میں یہ دل جھکے گا نہیں، جب تک کوڑا کرکٹ اس میں سے نکلے گا نہیں، جب تک من پاک نہیں ہوگا، چہرے پر تسلی آ نہیں سکتی ہے. رنگ میں کچھ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے نور چہروں کے اوپر عطا فرمائے. اس دل کو پاک کر لیجئے، چہرہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ روزہ گزاریں گے انشاءاللہ اچھی طرح گزارنا ہے. دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا جو آس پاس غریب ہیں. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، ہم بانٹنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنے کا حکم دیا، رمضان میں تو تیزی سے بانٹنے کا حکم دیا. اور صرف پیسے ہی نہیں بانٹنے، ہم نے خوشیاں بھی بانٹنی ہیں، ہم نے آنسو بھی پہنچنے ہیں، ہم نے غریبوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ہم نے رسوا لوگوں کو عزت عطا کرنی ہے، اور ہم نے ناراضوں کے ساتھ مصافحہ کر کے ان کو گلے سے لگانا ہے. صرف پیسے ہی نہیں بلکہ چاروں طرف خوشیاں بھی بانٹنی. یہی رمضان المبارک ہم نے سکھانے کے لیے آیا ہے. تو دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک کے کچھ بہترین واقعات ذہن میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری کے افطاری کے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے وہ آپ سے بات ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بھائی بہن اس رمضان میں پابندی کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ حلال روزی سے روزہ کھولیں گے، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، اور نماز تراویح کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے. اور ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو امید ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر بھی آپس میں ملاقات ہوتی رہے گی.